نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے مدات کے بارے میں پڑھا تھا۔ دو قسم کی مدیں ہم نے دیکھی تھیں۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے تو مد آ جاتی ہے۔ اس مد کو دو گنا لمبا کر کے یعنی کہ دو الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد آ جائے تو بھی مد آ جاتی ہے، اور اس مد کو تین الف لمبا کر کے یا تین گنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ہم نے تھوڑی سی پریکٹس بھی کی تھی، آج اس کی تھوڑی سی مزید پریکٹس اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور مدات۔ چلیے پہلے حمزہ کی وجہ سے آنے والی مد کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اِنَّا انزلناہ، اِنَّا پہلے نون شد پہ غنہ کیا، اس کے بعد الف مدہ کے اوپر جو ہے وہ مد ہے اس وجہ سے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، انزلناہ والا حمزہ۔ لا اقسم، لا بھی الف مدہ پہ مد آ گئی ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے اقسم میں۔ لا اقسم یتساءلون، یتساءلون، سا الف مدہ کے اوپر مد آئی ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے اصل شکل کا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ إِلَى إِلَٰهِكَ، إِلَى إِلَٰهِكَ آبَاؤُنَا آوَى إِلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ الَّتِي أُعِدَّتْ فِي أَنفُسِكُمْ خَطِيئَةً۔ تو یہ تو تھی کچھ مدات جو کہ حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہیں، چاہے حمزہ اصل شکل کا ہو چاہے حمزہ الف والی شکل کا۔ اب آتے ہیں جزم اور شد کی وجہ سے آنے والی مدات پہ۔ وَلَا جَانٌّ، جَانٌّ، نون شد پہ غنہ بھی کریں گے کیونکہ نون شد کے اوپر ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ جا الف مدہ کے اوپر مد ہے کیونکہ آگے نون پہ شد ہے۔ شد کی وجہ سے آنے والی مد کو تین الف لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الطامۃ، الطامۃ، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ لام کے اوپر جو مد ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ آگے میم پہ شد ہے۔ لام جب ہم کھولتے ہیں تو بنتا ہے لام الف میم، اور میم کو کھولتے ہیں تو بنتا ہے میم یا میم۔ تو جب سینٹر میں میم اور میم اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا جب دو ایک جیسے حروف آگے پیچھے آ جائیں قرآن مجید میں تو ادغام ہو جاتا ہے، تو میم کا میم میں ادغام ہو جائے گا، اسی وجہ سے میم کے اوپر شد آ جائے گی۔ اس شد کی وجہ سے لام کے اوپر مد آئی ہے، اس لیے لام والی جو مد ہے وہ شد کی وجہ سے آ رہی ہے، اور جو میم پہ مد ہے وہ جزم کی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ میم میں لاسٹ میم جو ہے وہ سائلنٹ ہے، جزم ہے اس کے اوپر، اور سینٹر میں یا مدہ ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا جب حروف مدہ کے بعد جزم آ جائے تو مد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میم والی مد جو ہے وہ جزم کی وجہ سے ہے۔ العادین، الصافون، الف لام میم صاد، دابة والصافات طاسيم ميم، حاج
بضارين الف لام میم را. تو یہ تھی وہ مدات جو کہ شد اور جزم کی وجہ سے آ رہی ہیں. اب کچھ مدات اور بھی ہیں. ایک مد ہے مد لین. مد لین جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا مد کے قاعدے میں کہ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم آ جائے تو آواز کو لمبا کیا جاتا ہے، کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر حروف لین کے بعد جزم آ جائے تو وہاں بھی آواز کو لمبا کیا جاتا ہے حروف لین کے بعد. اس کی قرآن مجید میں 2 ایگزامپلز ہیں. عین سین قاف. عین کے اوپر جو مد آ رہی ہے وہ یا مدہ یا یہ حروف مدہ نہیں ہے بلکہ وہ حروف لین ہے. عین یا لین پڑھی تھی نا، وہ یا ساکن جس سے پہلے زبر آ جائے تو عین میں یا لین ہے. اسی طرح دوسری اگزامپل کاف ہا یا عین صاد. یہاں پہ بھی عین کے اوپر مد ہے تو یہ والی مد لین کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور مد جو ہے وہ وقفی مد کہلاتی ہے. وقفی مد کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کہیں پہ وقف کرتے ہیں، ہم کہیں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے وقف کے رولز میں پڑھا تھا کہ جب جو زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، جزم لگا کر وہاں پہ وقف کرتے ہیں. تو جب کبھی بھی حروف مدہ اور حروف لین کے بعد جزم لگا کر بھی وقف کیا جائے تو مد کر کے وقف کیا جاتا ہے. جیسے تکذبانی ہے تو کیسے وقف کریں گے؟ تکذبان. العالمین ہے تو العالمین. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حروف لین کے بعد وقف وہاں پہ بھی لمبا کر کے وقف ہو سکتا ہے. خوفن ہے تو خوف. والصیفی والصیف. ٹھیک ہے. اس کی بھی تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں پریکٹس. حروف مدہ کے اوپر وقفی مد اور حروف لین کے اوپر وقفی مد. الرحیمی پہ جب وقف کیا تو کیا بنے گا؟ الرحیم. قریشن پہ وقف کیا تو کیا بنے گا؟ قریش. القیوم القیوم. والصیفی والصیف. الماعون الماعون. ولا نوم ولا نوم. الحساب الحساب. خوف خوف. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کا مد کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.